سیریل کلر عام طور پر ایک غیر متفرق شخص ہوتا ہے اور وہ قائد یا جنگجو کی حیثیت سے نمایاں ہونے کا رجحان نہیں رکھتا، لیکن فرانسیسی مارشل گیل ڈی ریس نے تقریباً 6 صدیاں قبل اس اصول کو توڑ دیا تھا۔ قرون وسطی کے آخر میں یورپ کی تاریخ کا ایک طالب علم بخوبی جانتا ہے کہ کون ہے گیل ڈی ریس، جن کی فرانسیسی زبانیں بھی تعریف کرتی ہیں۔ مارشل گیل ڈی ریس کو کچھ تاریخی ذرائع نے پہلے سیریل قاتلوں میں سے ایک سمجھا تھا۔ سیریل قاتل کی اصطلاح پیدا ہونے سے پہلے، جس کے لیے بنی نوع انسان نے اس سے زیادہ کوئی برائی پیدا نہیں کی تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس شخص کی کہانی جس پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ شیطان کو اپنی جان بیچ رہا ہے۔ 4 ستمبر 1404 کو مارشل فرانس میں اعلیٰ متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی 4 سال کی عمر سے پہلے ہی اس کے والدین کی موت ہو گئی۔ وہ اور اس کے بھائی نے انہیں اپنے دادا جین ڈی کیور کی دیکھ بھال میں چھوڑ دیا، جو اس وقت عمرہ کے حلقوں کے قریب تھا۔ اس کے دادا کی خواہش تھی کہ وہ شاہی کلاس کی لڑکی سے شادی کرے۔ وہ پوتے کو رئیسوں اور شہزادوں کی دنیا میں دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن لڑکا بڑا ہوا اور مارشل آرٹ کی تعلیم حاصل کی اور لاطینی زبان میں مہارت بھی حاصل کر لی، اور اس کا علم اس وقت تک بڑھتا گیا جب تک کہ اس کے دادا کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اس نے فرانس کی ایک نوجوان لڑکی ڈیوک کیتھرین ڈی ٹورس، ڈچس آف برنٹی سے شادی کی۔ اس کے بعد وہ عمرہ میں شامل ہو کر ایک صوبے کی انتظامیہ میں حصہ لیا۔ جب ان کی عمر صرف 21 سال کی تھی، سن 1425 میں انہوں نے کونسل آف جسٹس کے قائد کے کنگ جارج پنجم کو پڑھانے کے لیے فرانسیسی رائل پیلس میں شمولیت اختیار کی۔ یورپ کی تاریخ کے اس دور میں فرانس کو اور اس کے قدیم پڑوسی برطانیہ کے مابین تقریباً مستقل جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا، جسے 100 سال کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فرانس اور انگلینڈ کے مابین ایک طویل جدوجہد تھی، جو سن 1337 سے 1453 تک 116 سال تک جاری رہی تھی۔ اس دوران برطانیہ کے حکمرانوں نے فرانس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ برطانیہ سمجھتا تھا کہ فرانس پر حکمرانی کرنا اس کا حق ہے۔ 1429 میں فرانسیسی مزاحمت کی ایک ہیروئن کا کردار ابھرا جو جان آف آرک کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس کی عمر ابھی 19 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ فرانس کے دفاع میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دعویٰ کیا کہ اسے کیتھولک بائبل میں مذکورہ فرشتوں میں سے ایک کے ذریعے الہی وحی مل رہی ہے، اور اس نے اپنی عمر سے زیادہ فوجی فتوحات حاصل کی، اور اس وقت لڑکیاں عام طور پر جنگوں میں شامل نہیں ہوتی تھیں۔ چونکہ فرانس میں زبردست لڑائیاں چل رہی تھیں، مارشل جرأت مند جان آف آرک کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے تھے، اور جلد ہی فورسز نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ لیا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ عام الزامات سے ایک الزام جان پر لگایا گیا تھا، جو جادو ٹونے کی مشق کرنا تھی، اور جان آف آرک کو جلا کر قتل کیا گیا، لیکن بعد میں کیتھولک چرچ نے اسے ولی قرار دے دیا تھا۔ 1430 تک مارشل نے زیادہ دولت اور اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور اس نے شاہانہ پیسہ خرچ کرنا شروع کیا اور فوجی زندگی سے سبکدوش ہو گیا۔ لیکن اس نے جو زبردست دولت بنائی تھی، اس میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی، اور اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، خاص کر دادا کی وفات کے بعد، اور اس کے بھائی نے اس کے خلاف فرانس کے امراء کا ساتھ دیا۔ 1435 میں مارشل قرض کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، جو اس کا سب سے مشہور دیوالیہ پن تھا، لیکن اس کے بڑے پیمانے پر شہرت اور اس کے لیے غریب طبقات کی محبت اور ان کی مستقل مدد کی وجہ سے انہوں نے اپنے محل کو بچانے کے لیے کسی رئیس کے ساتھ جوڑ توڑ شروع کر دی تھی۔ تنہائی اور دیوالیہ پن کے بعد مارشل نے فرانکوئس بیلارڈی نامی ایک پرسرار اطالوی شخص سے ملنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کیمیا کے ساتھ کام کرتا تھا، ایک قدیم سائنس جو معدنیات کی آمیزش پر مبنی تھی اور یہ ماضی میں جادو سے وابستہ تھی۔ اس وقت تاریخی ذرائع کے ذریعے افواہیں ریکارڈ کی گئیں کہ اس نے اور اطالوی کیمیا دان نے جادو کی مشق میں حصہ لیا، اور انہوں نے بیرن نامی انڈر ورلڈ سے ایک شیطان سے مدد مانگی جو سونے کی تیاری میں ان کی مدد کر رہا تھا، اور مارشل نے شیطان کے ساتھ معاہدے کی قیمت پر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا۔
وہ اسے اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس میں جادو اور جادو کے ذریعے اپنا مال اور رقم واپس کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسے بتایا کہ اس میں متعدد بچوں کی ہلاکت کی ضرورت ہے اور پہلا شکار ایک 12 سالہ لڑکا تھا۔ مارشل نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے کچھ نوکروں کی مدد سے 6 سے 16 سال کی عمر تک کے چھوٹے بچوں کو محل میں داخل ہونے کا لالچ دیتا تھا اور بچوں کو پہننے کے لیے اچھے اور نئے کپڑے دیتا تھا۔ شام کو بھاری کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بچے کو بالائی کمرے میں لے جایا جاتا تھا۔ وہ بچوں کو رسی سے چھت کے ساتھ باندھ دیتا تھا۔ بچوں کو باندھنے کے بعد ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور بچوں کو ایسا لگتا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ وہ تب تک ایسے کرتا رہتا جب تک بچے رونے سے باز نہ آ جاتے۔ یہ عمل بچوں کو حیرت زدہ کر دیتا تھا اور وہ پھر بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹتا تھا اور اسے خون بہنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا جبکہ وہ بیچارہ بچہ دم توڑ رہا ہوتا تھا۔ مارشل اس کے چہرے پر درد اور خوف کے اظہار کو گھورنے میں لطف اٹھاتا تھا اور بچے کے مرنے کے بعد مارشل بچے کا پیٹ چاک کر دیتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی انتڑیاں نکالنے میں لطف اٹھاتا تھا اور وہ مرنے والے بچوں کی لاشوں کو جلا کر اس کی راکھ کو چھپا دیتا تھا۔ 1339 سے 1431 کے درمیان مارشل نے 2 جنسوں کے 40 سے 200 بچوں کو قتل کیا اور بعد میں اس پر انتہائی خوفناک طریقوں سے لاشوں کو مسح کرنے اور متاثرہ افراد کے ساتھ ہم جنس پرستی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ اس کا کہنا تھا شیطان کو راضی کرو جو اس کی خدمت کر رہا ہے۔ سن 1440 میں کچھ ذرائع نے بتایا کہ اس نے ایک بار پھر شیطان کے خادم کو بیدار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا اور اس وقت کے ایک بچے کو لالچ دے کر اس کے اعضاء کو اپنے محل کے تہہ خانوں میں رکھوا دیا، لیکن آس پاس کے شہر کے لوگوں نے جمع ہو کر گم شدہ لڑکے کی تلاش شروع کر دی اور اس کے محل پر دھاوا بول دیا۔ اس طرح مارشل حکمرانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ کیتھولک پشم میں سے ایک نے مارشل کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا اور اس نے لاشوں کی باقیات کو ڈھونڈ لیا اور اس نے ایک الزام نامہ لکھا جس میں مذکورہ بالا تمام افراد کا ذکر کیا گیا تھا جو اس نے اعلی حکام کو پیش کیا جنہوں نے مارشل پر جادو ٹونے کا الزام لگایا اور اسی سال 1440 میں اسے جلا کر قتل کر دیا گیا۔ پھانسی کے وقت مارشل کی عمر 36 سال کی تھی اور ان کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ آخر میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ مارشل کے متاثرین کی تعداد قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن مورخین کا خیال ہے کہ کل ان کی تعداد 100 سے 800 متاثرین کے درمیان ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکے تھے جنہیں اس نے 10 سال کی مدت میں ہلاک کیا تھا۔